صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين وجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات على محمد وآله. حضرات گرامی قدر، مجالس ادا کے اس سلسلے کی آخری مجلس چونکہ شب یکم سفر ہے، موضوع سخن جو ان مجالس میں رہا وہ اصحاب ائمہ رہا کہ اصحاب ائمہ کی سیرت اور ان کی زندگی سے ملنے والا پیغام. قرآن کریم کی جس آیت کو سماعتوں کی نظر کیا، سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 31.
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم خدا سے محبت کرتے ہو، تو فاتبعونی، اس کے حبیب کی اتباع کرو، اس کے حبیب کی پیروی کرو، یعنی پیغمبر خدا کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اگر تم نے پیغمبر خدا کی پیروی کی تو اب تک تمہارا دعویٰ تھا کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، اب خدا تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ گفتگو کا محور کل تک حضرت سلمان کی ذات رہی اور ان کی زندگی سے ملنے والے وہ پیغامات کے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیے، وہیں سے متصل کرتے ہوئے کہ سلمان فارسی یا سلمان محمدی وہ کردار ہے کہ جس کی فضائل و خصائص کو خود اہل بیت اطہار نے فوکس کر کے بتلایا، کردار کے بارے میں بتلایا اور کچھ خواص بتائے کہ سلمان سے ہم اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ سلمان ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک اہم ترین پیغام یہ پیغام ہے کہ اہل بیت کی محبت کو اپنے دل کے اندر بساؤ۔ سلمان ان روایتوں کے راوی ہیں کہ جن روایتوں کے اندر پیغمبر نے صراحت کے ساتھ اس بات کی تاکید کی کہ محبت علی ابن ابی طالب تمہاری زندگی کا حصہ ہو۔ تمہاری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ لہذا خود مشہور و معروف روایت جو آپ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، صرف تذکرہ کرتے ہوئے گزر جاؤں اور اس کو ایک دوسرے مرحلے کی جانب لے کر جاؤں اور پھر دو اور اصحاب ائمہ میں سے، اصحاب رسول میں سے، اصحاب امیر المؤمنین کا تذکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ سلمان موجود ہے مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی کے اندر پیغمبر اپنے اصحاب کا مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر یہ جملہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو دنوں کے اندر روزے رکھتا ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے، تم میں سے کون ہے کہ جو پورا سال روزے رکھتا ہے، تم میں سے کون ہے کہ جو ہر رات عبادت پروردگار عالم میں بسر کرتا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو پروردگار عالم کو راضی کر کے سوتا ہے۔ اس طرح کی روایتیں تاریخ میں لکھی ہیں۔ یا تم میں سے کون ہے جو قرآن کریم کو ہر روز ختم کرتا ہے۔ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ بہت ہی مشکل ٹاسک ہے کہ پیغمبر کے مجمع کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو پورے کے پورے سال روزے رکھتا ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو ہر رات عبادت پروردگار میں گزارتا ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کو مکمل تلاوت کرتا ہو۔ پیغمبر کے جملے مکمل ہوئے، سلمان نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یا رسول اللہ، میں وہ ہوں کہ جو روزے بھی رکھتا ہوں، میں وہ ہوں جو رات کو عبادت میں گزارتا ہوں، میں وہ ہوں جو قرآن بھی ختم کرتا ہوں۔ سلمان جیسے ہی یہ جملہ کہتے ہیں، کچھ افراد پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے سلمان کو دن میں کھاتا ہوا دیکھا ہے، یا رسول اللہ، ہم نے سلمان کو رات کو سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یا رسول اللہ، پورے 24 گھنٹے سلمان ہمارے ساتھ رہا ہے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو قرآن کہاں سے ختم ہو گیا؟ وہ جس کی آپ اتنے فضائل و خصائص بتا رہے ہیں، جتنے اوصاف آپ نے اس کے گنوائے، جتنی محبتوں کا اظہار اس سے کیا، یہ شخص تو بیٹھ کر صراحن جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، میری امت کا لقمان حکیم ہے، جا کر اسی سے سوال کر لو، یہ تمہیں بتلائے گا کہ کیا مطلب ہے اور کیا بتلانا چاہ رہا ہے۔ اب لوگوں کا رخ ہوا حضرت سلمان کی طرف، اور سلمان کو مخاطب کر کے کہا کہ سلمان، پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں کہ تم سے پوچھے، یہ بتاؤ کہ دن میں روزہ کب رکھتے ہو؟ کئی مرتبہ تو ہمارے سامنے کھانا کھایا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے۔ اور سلمان کہتے ہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے حبیب خدا سے سنا ہے۔ میں نے حبیب خدا سے سنا ہے کہ اسی پیغمبر نے اس قرآن کو جب پہنچایا ہم تک تو اس میں یہ پیغام دیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے بدلے 10 پایا کرتا ہے۔ لہذا میں صائم الدہر ہوں، میں روزانہ کی بنیاد پر روزہ رکھنے والا ہوں۔ کیسے کہ میں ایک مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرتا ہوں، ان 3 کے بدلے میں خدا 30 روزوں کا ثواب عنایت کیا کرتا ہے۔ لہذا ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ کر میں سال بھر روزہ رکھنے والوں میں شمار ہو جایا کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے میں پورے سال روزے رکھتا ہوں۔
اب جتنے 27 دن باقی بچے اس میں کھاؤں پیوں، یہ تمہارا تو کنسرن ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ میرے جملے ہیں، سلمان کے تو بہرحال جملے نہیں ہے کہ میں نے 3 روزے رکھے، 3 کے بدلے میں خدا نے اس نیکی کے بدلے میں 30 مجھے عطا کر دیے۔ اس کے بعد جملہ کہا کہ سلمان ہم نے تمہیں دیکھا ہے کہ راتوں کو سو بھی جاتے ہو، لیکن پیغمبر نے جب کہا تو تم نے فوراً بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں تو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہوں۔ سلمان ہم نے تمہیں سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور سلمان کا جملہ یہ ہے، میں نے اسی حبیب سے سنا ہے کہ یہی پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو باوضو ہو کر سویا کرتا ہے گویا ایسا ہے کہ پوری رات عبادت کر رہا ہے۔ چھوٹا سا عمل ثواب کس قدر زیادہ ہے کہ پوری رات عبادت کا ثواب مل رہا ہے، رات کو باوضو ہو کر سونا۔ ان مجالس سے اپنے زندگی کے روٹین کے اندر اگر تبدیلی کرنا چاہیں تو اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر انسان یہ وتیرہ اپنا لے کہ باوضو ہو کر سوؤں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کا ثواب پیغمبر کا جملہ ہے، سلمان فارسی نے کوٹ کیا۔ اب تیسری چیز، سلمان ہم نے تمہیں دیکھا ہے بیٹھے رہتے ہو، قرآن کریم بھی تم نے نہیں پڑھا لیکن تم کہتے ہو کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن ختم کرتے ہو۔ سلمان یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے قرآن پڑھتے ہو؟ تب میں نے پیغمبر سے ہی سنا ہے کہ یا علی تیری مثال ویسی ہی ہے جیسی مثال قرآن کریم میں سورہ مبارکہ اخلاص کی۔ جو ایک مرتبہ تلاوت کیا کرتا ہے 1/3 قرآن کو 1/3 قرآن کو مکمل کیا کرتا ہے، جو 2 مرتبہ پڑھا کرتا ہے 2/3 قرآن کو مکمل کیا کرتا ہے، جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے وہ پورے قرآن کو ختم کیا کرتا ہے۔ تو بس میں قرآن کریم کے سورہ مبارک اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کر دیا کرتا ہوں، پروردگار عالم کل قرآن کی تلاوت کا ثواب مجھے عنایت کیا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پیغام دیا کہ جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ جملہ ارشاد فرمایا یا علی تیری مثال قرآن کریم میں سورہ اخلاص کی مانند ہے۔ اے علی جو تجھ سے زبان سے محبت کرے اس نے 1/3 ایمان کو مکمل کیا، جو قلب سے محبت کرے اس نے 2/3 ایمان کو مکمل کیا، جو قلب سے محبت کرنے کے بعد زبان سے اقرار کرنے کے بعد اعضاء و جوارح سے تیری محبت کا عملی طور پر اظہار کرے اس نے پورے کے پورے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ محبت علی ابن ابی طالب کا پیغام سلمان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خود یہ پیغمبر کا پیغام ہے جو سلمان کی زبانی پہنچا کہ پیغمبر فرماتے ہیں امیر کائنات کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو اہل بیت کے فضائل سنتے ہوئے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے کہ جب اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے فضائل اتنے خصائص غالی ہو گئے ہیں، نصیری ہو گئے ہیں۔ ذرا کتابوں کو کھول کر دیکھا کریں کہ وہ افراد کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں غلو کی تعریف کیا ہے، تقصیر کی تعریف کیا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ ائمہ نے غلو اور تقصیر کی تعریف کیا کی ہے۔ 8ویں امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام صرف کسی نے سوال کیا کہ مولا غلو کی تعریف کیا ہے، امام نے فرمایا کہ بس خدا کی ربوبیت میں داخل نہ کرنا، اس کے علاوہ جو کہنا چاہتے ہو ہمارے لیے کہہ سکتے ہو۔ جو خدا کی ذات کے ساتھ ربوبیت مخصوص ہے، رب خدا پالنے والا، وہ ایسا پالنے والا ہے جو اس کی خاص صفت ہے۔ خالقیت میں ربوبیت میں داخل نہ کرنا، اس کے علاوہ جو کہنا چاہتا ہو اہل بیت کے بارے میں کہہ سکتے ہو۔ تقصیر کیا ہے کہ جو ہمارے حق کی معرفت نہ کرے وہ تقصیر کرنے والا ہے۔ ہمارے حق کی معرفت ضروری ہے، ہمارے حق کی معرفت واجب ہے، اور ہمارے خصائص و شمائل بے انتہا ہے۔ لہذا ائمہ تحریک کے جملوں میں ملتا ہے، اور اصحاب ائمہ کی سیرت کا پہلو بھی یہ ہے کہ محبت اہل بیت کی جانب، اور سلمان نے کردار سے بتلایا۔ اب پیغمبر کا بھی یہی کردار ہے کہ بتلاتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی محبت کو معمولی نہ سمجھنا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ پیغمبر موجود ہیں، ایک بہت ہی معروف روایت ہے جس کا ایک ٹکڑا اس عنوان سے کہ ہم چونکہ ایسے ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ہر طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، زندگی میں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں۔ اب پیغمبر کا یہ جملہ ہماری زندگی کے اندر ایک فارمولہ بن سکتا ہے اپنی زندگی کو باعث ثواب بنانے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل لاخی علی بن ابی طالب فضائل لا یحصى عددہ، پروردگار نے میرے بھائی علی بن ابی طالب کے لیے ایک ایسے فضائل رکھے ہیں، اتنے فضائل رکھے ہیں لا یحصى عددہ کہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی بات پیغمبر نے فرمایا کہ من ذکر فضائل من فضائل علی بن ابی طالب، کہ جو شخص علی بن ابی طالب کے فضائل میں سے کسی فضیلت کا تذکرہ کرتا ہے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، پروردگار اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے، بعد کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔
تو وہ محفل کے جس کے اندر ذکر علی ابن ابی طالب نہ ہو، وہ مجلس کے جس کے اندر ذکر علی ابن ابی طالب نہ ہو، آیا وہ مجلس کہلانے کی حقدار ہے یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک گھنٹے کی مجلس ہوگی لیکن امیر کائنات کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں آئے گا، اہل بیت کی فضیلت کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں آئے گا۔ فلسفے کی بات کی جائے گی، ارسطو کی بات کی جائے گی، افلاطون کی بات کی جائے گی، فلانے مورخ کی بات کی جائے گی، لیکن اگر ذکر نہیں کیا جائے گا تو اہل بیت اطہار کا نہیں کیا جائے گا یا امیر کائنات کا نہیں کیا جائے گا۔ آیا وہ مجلس کہلانے کی حقدار ہے اور اس کے بعد پھر کہا جائے کہ بہت علی علی ہو گیا؟ نہیں، پیغمبر فرما کے گئے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ذریعے سے۔ اس کے بعد کوئی انسان تصور کرے کہ میری مجلس کے اندر نہ قرآن کریم کی کوئی آیت ہو، نہ معصوم کی کوئی روایت ہو، فلسفے میں بول رہا ہوں، تاریخ میں سنا رہا ہوں، واقعات حکایتیں میں سنا رہا ہوں، لیکن مولا متقیان کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی کہوں کہ بہت علی علی ہو گیا، کیپسول دے دیا گیا، اب کام کی بات کر لی جائے۔ آیا کام کی بات کا معیار کیا ہے؟ آیا یہ پیغمبر بتائیں گے کام کی معیار کی بات کیا ہے یا ہم طے کریں گے کام کی بات کیا ہے؟ کام کی بات تو پیغمبر بتا کے گئے کہ یا علی تیرا ذکر ہونا چاہیے، تیری ذکر مجلس کی زینت ہے۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی کو وہ فضائل دیے گئے جو شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ذکر کرو گے خدا قدیم گناہوں کو معاف کرے گا، خدا بعد کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ انسان کی نیچر کو پیغمبر جانتے ہیں، مولا کا جملہ ہے۔ ہم میں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے فلسفے سرائیت کرائے جاتے ہیں کہ انسان معرفت والا ایسا بنے کہ واقعی خدا کی عبادت ویسے کرے کہ جیسے کرنے کا حق ہے۔ میرا سوال یہ ہے، تاریخ کا کوئی ایسا کردار اٹھا کر بتائیے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے اہل بیت کی وہ معرفت حاصل کی ہے جیسا معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ کوئی ایک ایسا کردار مجھے دکھا دیجیے۔ یہ کردار تاریخ میں آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ ایک ایسے سراب کی جانب ہمیں لے کر جایا جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے حصول ممکن نہیں ہے۔ ایفرٹ ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ جملہ کیوں کر کہہ رہا ہوں؟ ابھی جو دوسرا کردار اصحاب ائمہ میں سے میں بیان کرنے والا ہوں، حضرت ابوذر کا کردار۔ ابوذر کا کردار، ابوذر میں نے عرض کیا پہلی گفتگو کے اندر، زمین نے نہ اس سے زیادہ سچا اٹھایا نہ آسمان نے اس سے زیادہ سچے پہ سایہ کیا۔ اور ابوذر کا جملہ کیا ہے؟ ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، خلیفۃ المسلمین جو بعد میں بنے تشریف لاتے ہیں، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ امیر کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، ابوذر بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں ابوذر سے کہ ابوذر جو پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے کیا انہیں جانتے ہو؟ اور ابوذر کا جملہ یہ کہ میں نہیں جانتا۔ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابوذر کہتے کہ میں نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ دوبارہ سوال کیا کہ واقعاً کیا نہیں جانتے ہو کہ پیغمبر کے بعد برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ پریشان ہوئے، مخاطب کیا یا رسول اللہ، آپ جس کو کہتے زمین نے اس سے زیادہ سچا نہیں اٹھایا، ہمارے سامنے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ علی برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، کیسے ممکن ہے کہ نہیں جانتے؟ ایک مرتبہ جملہ کہا کہ خود پوچھ لو، وہی مزاج جو سلمان کا مزاج ہے۔ سوال کیا کہ کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ کہ میں جان ہی نہیں سکتا۔ کیا کیوں یوں کہتے ہو؟ کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ یا علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ تجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، اور یا علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا تو نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا تو نے پہچانا۔ اور اس مولا کا جملہ ہے کہ میں خدا کی عبادت، لوگ کرتے ہیں تاجروں والی عبادت ثواب کے شوق میں، کچھ غلاموں والی عبادت کرتے ہیں سزا کے خوف سے، کچھ ایسے ہیں جو لائق عبادت جان کر کرتے ہیں کہ علی وہ ہے جو لائق عبادت جان کر عبادت کرتا ہے۔ اور پھر جملہ کہا ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں، علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی زیادتی یا کمی نہیں ہوگی۔ علی ایمان کے اس لیول کے اوپر ہے، تو وہ لیول تو انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا ذکر پیغمبر کہہ رہے مجلسوں کی زینت بناؤ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہو گیا، کم کر دیا جائے۔ اب نہیں معلوم کہ آیا پڑھنے والے کی ستم ظریفی ہے، یا اس کی کم عقلی ہے، یا اس کی کم درسی ہے کہ اس نے پیغمبر کی روایتوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا ہی نہیں۔ کہ پیغمبر فرما رہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب کرو، جو ہر معصوم کے، ہر صحابی کا پیغام۔ سلمان کی بات سے متصل کرتے ہوئے اس مقام پر میں نے آپ کو لا کر کھڑا کیا تھا کہ زندگی کے روٹین کے اندر مولا کائنات کا ذکر اس انداز سے لے کر آئیں کہ اپنے گھروں میں ذکر کریں، کہ جو علی ابن ابی طالب کا ذکر کرے، من ذکر فضائل علی ابن ابی طالب، جو علی کے ذکر کرے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، قدیم گناہوں کو بھی خدا معاف کرتا ہے، مابعد گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے
گزشتہ گناہ تو سمجھ میں آتے ہیں، انسان کے گناہ تھے معاف ہو گئے. مابعد گناہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ بس یا علی یا علی. اب دیکھیں دونوں طرح کے ایکسٹریمز ہمارے پاس موجود ہیں. ایک وہ ہے جو ذکر کرنے کا روادار نہیں ہے، ایک وہ ہے جو ذکر کے نام پر گناہ کرنے کا آمادہ ہے، گناہ کرنے کی تیاری کر کے بیٹھا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آیا مولائے متقیان کی محبت کو دل میں رکھ کے علی ابن ابی طالب کا ذکر کر کے گناہ کرتے چلے جائیں خدا معاف کرتا چلا جائے گا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے گزشتہ گناہوں کی معافی مل جائے گی اور علی کے ذکر کے صدقے میں خدا توفیق دے گا کہ آئندہ گناہ انجام نہیں دے گا، اس کے کردار کو پاکیزہ بنا دے گا. آئندہ توفیق دے گا کہ گناہ انجام نہیں دے گا. اور پھر پیغمبر کا جملہ وَلَوْ وَافَا یوم القیامت بذنوب الثقلین، گناہ جتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو اگر ثقلین کے برابر بھی گناہ لے کر آیا پروردگار معاف کر دے گا اگر علی بن ابی طالب کا ذکر کرنے والا ہے. اور اس کے بعد یہ جملہ تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من کتب فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب، جو شخص علی بن ابی طالب کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو تحریر کرے، ایک فضیلت کو لکھے، اپنے بچوں کو سکھائیے، کاغذ و قلم لے کر کے ایک جملہ مولائے متقیان کی شان میں لکھو، چاہے وہ یہ جملہ ہو کہ علی فاتح خیبر ہے، چاہے وہ جملہ ہو کہ علی فاتح خندق ہے، چاہے وہ جملہ ہو کہ علی امام المتقین ہے، چاہے وہ جملہ ہو کہ علی سید الاوصیاء ہے، چاہے یہ جملہ ہو کہ علی وصی رسول اللہ ہے، چاہے وہ علی ولی اللہ ہو، کوئی ایک جملہ مولائے متقیان کی فضیلت کا لکھے. پیغمبر کا جملہ من کتب، جو لکھتا ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو، جب تک کاغذ پر روشنائی باقی ہے پروردگار عالم ملائکہ کو ڈیپیوٹ کرتا ہے کہ شخص کے لیے مغفرت کرو کہ جس نے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھا ہوا ہے. آیا یہ کام اپنے گھروں میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ جملے ہیں جو تاریخ میں لکھے گئے ہیں، بتانے چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر باعث ثواب بناتے ہیں. یہ جب تک روشنائی، جب تک کاغذ کی انک پیپر کے اوپر باقی ہے اور جب تک وہ فضیلت کے جملے اس کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. معصوم کا جملہ لما بقی تلک رسم الخط علی کرتاس، جب تک یہ رسم الخط کرتاس کاغذ پر باقی ہے، تستغفر لہ الملائکہ، ملائکہ استغفار کرتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جس نے اس فضیلت کو لکھا ہے. اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے. اس کے بعد ہم اور آپ کے لیے من سمع من فضائل علی ابن ابی طالب، جو علی کے فضائل کو سنا کرتے ہیں، یہاں پر آ کر بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے نا ایسی مجلس میں جانے کا کیا فائدہ، کوئی کام کی بات ہی نہ سنو. کام کی بات علی ابن ابی طالب کی بات ہے. کسی ایسی محفل میں جاؤ جہاں سے گناہ دھو کر آؤ، ایسی محفل میں جاؤ جہاں سے گناہ دھو کر آؤ. اب پیغمبر کا جملہ ہے من سمع فضائل علی ابن ابی طالب، جو علی ابن ابی طالب کے فضائل کو سماعت کیا کرتا ہے، غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالسماع، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے جو کانوں سے کمائے ہوئے ہوتے ہیں، جو کانوں سے کمائے ہوئے ہوتے ہیں. غیبتیں سنی ہیں، گانے سنے ہیں، فحش کلمات سنے ہیں، گالیاں سنی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لا ابالی طور پہ کہ یہ وہ ذکر ہے تم محسوس بھی نہیں کر رہے ہوں گے پروردگار عالم تمہیں گناہوں سے پاک کیے جا رہا ہوگا. علی ابن ابی طالب کا ذکر، اور اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو علی ابن ابی طالب کے ذکر میں فضائل میں زبان سے جملے کہا کرتا ہے، زبان سے جملے کہا کرتا ہے، خدا ان گناہوں کو معاف کیا کرتا ہے جو زبان سے جاری ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر من نظر الى فضائل علی ابن ابی طالب، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے. محفل میں، امام باڑے میں، امام بارگاہ میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی بلڈنگ کے اندر کہیں نہ کہیں کسی مقام پر مولائے متقیان کے فضائل کو لکھ کر لکھا دیجئے، لگا دیجئے، چلتے پھرتے نگاہ کرتے رہیے. کیونکہ پیغمبر کا جملہ ہے من نظر الى فضائل علی ابن ابی طالب، جو علی ابن ابی طالب کے فضائل کی جانب نگاہ کیا کرتا ہے، غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے جو آنکھوں سے کمائے ہوئے ہوتے ہیں. کتنا سمپل سا فارمولہ ہے. ان آنکھوں سے کیا کیا گناہ انسان انجام نہیں دیتا. اور اس کے بعد پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا النظر الى وجه علی عبادہ، کہ یاد رکھو علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا
عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو ہر چیز جس کے بارے میں معصوم کی روایت کا جملہ ملا کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے، وہ علی ابن ابی طالب سے جوڑا جا سکتا ہے. معصوم کی روایت ہے النظر الی الکعبۃ عبادہ. تھوڑا سا اگر آپ لوگ ساتھ دے دیں بیدار ہو کر، النظر الی الکعبۃ عبادہ، النظر الی الوالدین عبادہ. کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. والدین کی جانب دیکھنا، خدا جن کے ماں باپ سلامت ہے پروردگار عالم انہیں محفوظ رکھے، زندگی عطا کریں، جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں. کہ مولا کا جملہ ہے، خود پیغمبر کا جملہ ہے النظر الی الوالد، اور بعض روایت میں النظر الی الوالدین رأفتاً، محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الوالدین عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، والدین کی طرف دیکھنا عبادت. النظر الی المصحف عبادہ، النظر الی القرآن عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی العالم عبادہ، عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ چار چیزیں معصوم کی روایت میں ملتی ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت، والدین کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، اور عالم کو دیکھنا عبادت. اب اگر کعبے کی بات کی جائے تو علی اور کعبے کی کوئی مثال ملتی ہے؟ آپ جاتے ہیں، مولائے متقیان کی زیارت آپ نے کی ہے، خدا آپ کو زیارتوں پر لے کر جائے، زیارتوں کے راستوں کو کھول دے. جب آپ امیر کائنات کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، مرکزی دروازے سے داخل ہو کے جس دروازے سے آپ زری میں داخل ہوتے ہیں، اسی کے اوپر پیغمبر کی یہ روایت لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے روایت؟ وہ روایت یہ ہے مثل علی مثل الکعبۃ المستورہ، علی کی مثال اس کعبے کی ہے جو پردے میں چھپا ہوا ہے، جس کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا حج کرنا بھی عبادت ہے. جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا حج کرنا بھی عبادت ہے. تو کعبے کی مثال علی جیسی ہے. النظر الی الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. یہ وہ پیغام ہے جو ائمہ طاہرین نے ہم تک پہنچایا، اصحاب ائمہ نے ہم تک پہنچایا کہ والدین کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے، والد کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. پیغمبر کا جملہ ہے انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اگر کوئی علی کے چہرے کی جانب دیکھ رہا ہے گویا باپ کے چہرے کی جانب دیکھ رہا ہے. اس کے بعد جملہ میں النظر الی المصحف عبادہ، النظر الی القرآن عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے اگر قرآن کھولا رہ جائے تو بچوں کو یہ جملہ کہتے ہیں کہ قرآن نہ کھول کے رکھا کرو، شیطان پڑھ لے گا. ہمارے یہاں ہوتا ہے اس طرح کہ آپ قرآن کھول کے رکھتے، بچہ قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، فوراً بند کرو، بے حرمتی نہ کرو. بے حرمتی ایک الگ پہلو ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس انداز سے رکھا جائے کہ اس کی بے حرمتی اور توہین ہو رہی تو ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن جب کھولا جاتا ہے، رکھا جائے، ہمارا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کوئی شیطان پڑھ لے گا، بند کرو فوراً. جس نے اس وقت نہیں پڑھا وہ اس وقت کیا پڑھے گا؟ جس نے اس وقت نہیں سنا اس وقت کیا سنے گا؟ النظر الی القرآن، النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اب علی اور قرآن کی کوئی مثال ملتی ہے؟ پیغمبر کا جملہ ہے القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. دونوں برابری کی بنیاد پر ہے. علی کی مثال قرآن جیسی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ قرآن 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 کہتے چلے جائیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا. آپ علی علی کہتے چلے جائیں پروردگار ثواب دے دیا کرے گا. کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو اپنی محفلوں مجلسوں کی زینت بنایا جانا چاہیے. کوئی نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ بہت ساری اور باتیں ہونی چاہیے، لیکن کلن کسی مجلس کے اندر مولائے متقیان کا ذکر نہ ہو، قرآن کریم کی آیتوں اور تلاوتوں کا ذکر نہ ہو، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہمیں ایک ڈگر پر لگا دیا گیا ہے، تو در حقیقت ناانصافی ہے اس مجلس کے ساتھ بھی، اس محفل کے ساتھ بھی. اور اس کے بعد جملہ النظر الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. اب اگر علم معیار بن جائے تو خود پیغمبر کا جملہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. عالم بنتا اس وقت ہے جب در علم کے پاس جاتا ہے، اور در علم اس وقت تک جا نہیں سکتا جب تک باب علم سے داخل نہ ہو پائے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. کہ ابو ذر غفاری وہ کردار ہے جو دوسرا کردار ہے سلمان فارسی کے بعد. طرح طرح کی مصیبتوں کو دیکھا ہے. وہ کردار کے جو سب سے زیادہ کھڑا رہا بعد پیغمبر امیر کائنات کے فضائل و مناقب کو سنانے کے لیے، سب سے زیادہ کھڑا رہا. انہیں بھیجا گیا شام کی جانب. شام میں بازاروں کے اندر چوکوں کے اوپر امیر کائنات کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ حاکم وقت نے کہا کہ اب یہ شام میں برداشت نہیں ہے، اسے مدینہ واپس بھیجو. جب مدینہ واپس پہنچے ہیں، مدینہ میں آ کر یہی بات کی جو شام میں کی کہ حق علی کا ہے
علی کو اس کا حق نہیں دیا گیا. کیا تم علی کے بارے میں جانتے نہیں کہ پیغمبر نے کیا کیا کہا ہے؟ ایک ایک روایت جو ابوذر کو یاد ہے زبان سے کہتے جاتے ہیں. یہاں تک کہ مدینے میں پہنچے ہیں, مدینے میں کہنا شروع کیا. کسی نے کہا کہ ابوذر جھوٹ کہہ رہا ہے. قضیہ لایا گیا قاضی کے پاس, اور جب قاضی کے پاس قضیہ لایا گیا, ایک مرتبہ کہا ابوذر اپنی سچائی کے لیے کسی گواہ کو رکھتے ہو؟ اور ابوذر نے کہا گواہ رکھتا ہوں. چلو امیر کائنات کے گھر کی جانب. امیر کائنات کے گھر کی جانب پہنچے ہیں. کہا یا علی آپ کو گواہی کے لیے بلایا گیا ہے. کہا کون گواہی مانگ رہا ہے؟ کہ گواہی قاضی مانگ رہا ہے, ابوذر کے حق میں گواہی مانگنے کے لیے بلایا ہے. کہ اسے کہہ دو جو ابوذر کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اسے کہہ دو جو ابوذر کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. کہ یا علی ابھی آپ نے سنا نہیں کہ ابوذر نے کہا کیا ہے, ابھی آپ کو معلوم نہیں کہ معاملہ کیا ہے. کہ میں جانتا ہوں کہ ابوذر نے کیا کہا ہوگا, بس میں نے تو پیغمبر سے یہ جملہ سنا ہے, ابوذر سے زیادہ سچا زمین پر چلا نہیں ہے, ابوذر سے زیادہ سچے پر آسمان نے پردہ نہیں کیا ہے. یہ مولا متقیان کا جملہ ہے. اور جب مولا کائنات گواہی کے لیے آئے ہیں, کوئی معاملہ ایسا نہ بن پایا کہ ابوذر کو سزا دے سکے, تو کہا کہ اب چلو مدینے سے نکل جاؤ. مدینے میں رہ نہیں سکتے, مدینے میں رہ نہیں سکتے تو کہاں پر جاؤ گے؟ کہ مجھے شام بھیج دو. کہ شام والوں نے پریشان ہو کر تو یہاں پر بھیجا ہے, اب کہاں بھیجا جائے؟ مجھے عراق بھیج دو. کہ عراق والے ویسے ہی نالا و ناراض ہیں, اب کیا کیا جائے؟ ابوذر تم بتاؤ تمہیں کون سی جگہ پسند نہیں ہے؟ ابوذر کہتے ہیں ربضہ پسند نہیں ہے. ربضہ پسند نہیں ہے, ایک ریگستان بیابان. کہ ابوذر تم ربضہ ہی جاؤ گے, تم ربضہ ہی جاؤ گے. اور حکم دیا گیا کہ کوئی ابوذر کی مشایعت کے لیے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن مولا متقیان تھے, جب ابوذر جا رہے تھے مولا متقیان امام حسن مجتبی, امام حسین, حضرت سلمان یہ ساتھ چھوڑنے کے لیے آگے تک گئے ہیں. اور جب تنبیہ کی گئی کہ کیوں جا رہے ہیں, کہ اس معاملے میں نہ کہنا تلوار نکل آئے گی, اس معاملے میں نہ کہنا تلوار نکل آئے گی. یہ وہ وقت تھا کہ جب مروان بن حکم نے امام کو تنبیہ کی تھی, اور امام نے اس کے گھوڑے کے اوپر تازیانہ مارا تھا, اس کے گھوڑے کے اوپر تازیانہ مارا تھا. ابوذر گئے ہیں ربضہ کی جانب. وہ ابوذر کے جس کے بارے میں روایت کا میں نے ایک ٹکڑا آپ کو پہلی مجلس کے اندر سنایا تھا, دوبارہ سماعت کی نظر کر دوں کہ ابوذر اہل بیت کی ولایت و محبت کو پہنچانے کے معاملے میں کس لیول کے اوپر تھے کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی سے نکال کر جب مکے کی جانب سفر کر کے گئے, کعبۃ اللہ پر ہاتھ میں زنجیر باندھی, کعبے کی زنجیر کے ساتھ اپنی زنجیر کو لگایا, اور لوگوں سے کہا مجھ سے وہ سن لو جو پیغمبر سنا کر گئے, میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو پیغمبر بتا کر گئے. سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. کہ عجیب معاملہ ہے کہ ہاتھ میں زنجیر باندھ کر ابوذر کھڑے ہوئے ہیں, زنجیر کا دوسرا سرا کعبۃ اللہ کے دروازے کے ساتھ ہے, اور لوگوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے وہ سن لو جو پیغمبر سنا کر گئے. سب لوگ جمع ہوئے. کہا ابوذر کیا سنانا چاہتے ہو؟ کہ میں نے پیغمبر کو اسی حالت میں دیکھا تھا جس حالت میں کھڑا ہوا ہوں. پیغمبر کے ہاتھ میں زنجیر بندی ہوئی تھی, زنجیر کا دوسرا سرا کعبۃ اللہ سے لگا ہوا تھا, اور پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ دن میں روزے رکھ کر تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ تم کمان کی مانند پتلے ہو جاؤ. تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے, کمان کتنی پتلی ہوتی ہے, اس کمان کی مانند پتلی ہو جاؤ, اور تم اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارو کہ روزے رکھو, کمان کی مانند ہو جاؤ, اور تم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر خمیدہ ہو جائے زندگی بھر کے لیے, تمہاری کمریں جھک جائیں, اور تم دعوت اسلام دو یہاں تک کہ تمہارے ٹکڑے 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 کر دیے جائیں. یہ ابوذر کا جملہ ہے, ٹکڑے کر دیے جائیں, اور اس کے بعد بھی اگر تمہارے دل میں محبت علی ابن ابی طالب نہیں ہے, پروردگار کسی عبادت کا ثواب دینے والا نہیں ہے. یہ ابوذر کا جملہ ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. کہ ربضہ کی جانب گئے ہیں, پیغمبر گواہی دے چکے کہ ابوذر تجھے مظلومیت کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. وہ اہل بیت اطہار کے جو پیغام دیتے ہوئے نظر آئے. اب ابوذر کی زندگی کا آخری وقت بہت سارے پیغام ہمارے لیے دیتا ہوا نظر آتے ہیں. ابوذر کا کردار. ربضہ پہنچے ہیں, ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. درختوں کے پتے کھاتے ہیں, درختوں کی چھال کو کھاتے ہیں. شیب ابی طالب یاد آ رہا ہوگا خدیجہ طاہرہ نے کیسے زندگی گزاری, ابو طالب نے کیسے زندگی گزاری. یہ ناصران اسلام ہیں کہ جن کی زندگی ایسے گزری. ابوذر ربضہ کے اندر موجود ہیں کہ یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئی بیوی, بیٹا دنیا سے رخصت ہوا, خود دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہے, بیٹی باقی ہے. اور بیٹی پوچھتی ہے بابا اگر آپ رخصت ہو گئے تو آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اب ابوذر جملہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول سے سنا ہے
کہ عراق کے حاجیوں کا ایک گروہ یہاں آئے گا جو میری تشییع جنازہ کو کر کے جائے گا، تشییع جنازہ کو کر کے جائے گا۔ ابو ذر کا وقت آخر آیا، ربضہ کے لوگ جمع ہوئے کہ صحابی رسول یہاں پر موجود، اور ایک مرتبہ ابو ذر سے آ کر سوال کرتے ہیں۔ یہ تو سوالات ابو ذر سے کیے گئے، یہ بڑے ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں جو ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سب لوگ جمع ہوئے، صحابی رسول ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، ابو ذر سے سوال ہو رہا ہے، ابو ذر کس لیے پریشان ہو، کس چیز سے پریشان ہو؟ اور ابو ذر کا جملہ یہ ہے، میں پریشان ہوں تو گناہوں سے پریشان ہوں، میں پریشان ہوں تو گناہوں سے پریشان ہوں۔ وہ کون ابو ذر؟ ایمان کے 90 درجے پر ہے وہ ابو ذر کہ جس کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، جس کی محبت کو پیغمبر کہتے ہیں اپنے لیے واجب کرو۔ اس وقت تک کوئی محب اور محبت کرنے والا نہیں بن سکتا جب تک ابو ذر، سلمان، مقداد ان کی محبت کو اپنے لیے لازم قرار نہ دے۔ کس سے پریشان ہو ابو ذر؟ گناہوں سے پریشان ہو۔ اچھا کس چیز کے امیدوار ہو؟ کیا کسی چیز کی خواہش ہے؟ اور ابو ذر کا جملہ یہ ہے، امیدوار ہوں تو رحمت پروردگار کا امیدوار ہوں، چاہتا ہوں کہ رحمت پروردگار میرے شامل حال ہو جائے۔ کسی نے کہا کیا ابو ذر طبیب کو لے کر آ جائیں؟ اور ابو ذر کا جملہ یہ ہے کہ طبیب کی ضرورت نہیں ہے، جو کائنات کا طبیب ہے اس نے اسی کیفیت میں ڈالا ہے اور اسی کیفیت میں اٹھانے والا ہے۔ یہاں تک کہ اب راوی کہتا ہے، مجالس المومنین کے اندر قاضی نور اللہ شوستری نے اس روایت کو تحریر کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ابو ذر کی یہ حالت آئی، ایک مرتبہ ابو ذر لوگوں کے سامنے پکار کر کہتے ہیں، اے میرے دوست، اے میرے رفیق، سلام ہو تجھ پر، آ جا۔ لوگ حیرت میں مبتلا ہوئے کہ وہ ابو ذر جو ابھی کچھ کہنے کے لائق نہیں ہیں اچانک سے پکارتے ہیں، اے میرے دوست، اے میرے رفیق، آ جا۔ کہ کس کو کہہ رہے ہو؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک الموت آ رہا ہے۔ اور یہ بتلا دیا کہ ملک الموت محبان آل محمد کے لیے دوستوں سے کم نہیں ہوا کرتا، دوستوں سے کم نہیں ہوا کرتا۔ یہ محبت وہ ہے کہ جو انسان کے کردار کو اس منزل پر لے کر جاتی ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آل محمد استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں، آل محمد استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اے میرے دوست، اے میرے رفیق، سلام ہو تجھ پر۔ آٹھویں مولا واقع امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے گئے، اور جب اپنے دوست کی عیادت کے لیے گئے ایک مرتبہ مولا نے اس کو دیکھا اور کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا مولا ایسا لگتا ہے کہ موت آ گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ موت آ گئی ہے۔ مولا نے کہا تجھے موت کی ہولناکی کے بارے میں معلوم ہے؟ کہا مولا مجھے معلوم نہیں، لیکن جتنی اذیت میں محسوس کر رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ موت کو محسوس کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا تیرے لیے موت کی ہولناکی ہے ہی نہیں، تیرے لیے موت کی ہولناکی ہے ہی نہیں۔ اور پھر مولا نے کہا دیکھو دو طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں موت کے وقت، ایک انسان اذیت کے اندر ہولناکی کو محسوس کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، اور ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اذیت اور ہولناکی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے صدقے میں حلاوت اور مٹھاس میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے، حلاوت اور مٹھاس میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ پھر مولا نے کہا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اگر ہم اہل بیت پر عقیدے کو مضبوط کر لے، ہمارے ناموں کو زبانوں پر جاری کرنا شروع کرے، پروردگار اس ہولناکی کو مٹھاس میں تبدیل کر دیا کرتا ہے، مٹھاس میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ یہ محبت اس قابل بناتی ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو تو آل محمد استقبال کے لیے آئے۔ کیا تاریخ میں کوئی مثال ہے؟ کربلا میں ہے۔ تاریخ کا وہ کردار کہ جس کو تاریخ نے لکھا ہے سعید ابن عبداللہ حنفی۔ روایتوں کے اعتبار سے یہ وہ شخص ہے کہ جو 80 سال سے زیادہ بزرگ ہے، اور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو مولا کے ساتھ ناصروں میں شامل ہوئے، کوفے کے رہنے والے تھے۔ اب یہ بھی عجیب ستم ظریفی ہے، یہ جملہ کہہ کر کوفے والوں کی توہین کی جاتی ہے کہ کوفے والوں نے کچھ نہیں کیا۔ اصحاب امام حسین میں سے تقریباً 65 سے 70 ایسے افراد ہیں جو کوفے سے آئے تھے امام کی نصرت کے لیے، جنہوں نے مولا کی نصرت کی۔ اب اگر اس کے بعد بھی یہ کہا جائے کہ کوفے والوں نے کچھ نہیں کیا تو جو کہنے والا ہے وہ در حقیقت تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ کوفے کے تھے، مولا کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں، اور کب شامل ہوئے؟ جب جناب مسلم کے لیے خطوط بھیجے ہیں سعید ابن عبداللہ حنفی، آخری خط لے کر مولا کے پاس گئے ہیں
مولا نے اس خط کو وصول کیا ہے. اس خط کو وصول کرنے کے بعد ایک مرتبہ مولا نے جملہ کہا ہے کہ اے کوفے والو، میں نے تمہارے خطوں کو وصول کیا ہے، یہ خط سعید لے کر آیا ہے، اب میں اپنے بھائی اپنے معتمد مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں جو تمہارے پاس پہنچ کر حالات سے آگاہ کرے. سعید ابن عبداللہ دوبارہ آتے ہیں جناب مسلم کے ساتھ. کوفہ پہنچنے کے بعد جناب مسلم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مسلم کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اے جناب مسلم، مجھے دوسرے لوگوں کا نہیں معلوم، لیکن اتنا اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ جب آپ آواز دیں گے ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے. جب حضرت مسلم کے لیے ساری چیزیں تنگ ہو گئی، بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیا گیا، بہت سارے لوگ روپوش ہو گئے، یہ ان افراد میں سے تھے جو مولا کے ساتھ جا کر کربلا میں ملحق ہوئے. اور جب مولا کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں شب عاشورہ آئی، مولا نے خصوصی طور پر بلا کر کہا ہے، زہیر بن قین موجود ہیں، بریر موجود ہیں، مولا نے ان سے کہا کہ اے سعید، میں تم سے بیعت کو ہٹا دیتا ہوں، جاؤ واپس چلے جاؤ. اور سعید کا جملہ سنیں گے، 80 سال سے زیادہ بزرگ آدمی ہیں، اور جملہ یہ ہے، اے مولا میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اے میرے مولا، اگر مجھے جیتے جی درندے کھا جائیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور 70 بار ایسی موت مجھے دے دی جائے، اس کے بعد میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں. روز قیامت آپ کے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ اور اس کے بعد کہا کہ مجھے 70 مرتبہ مار دیا جائے اور آخری موت بھی اس طرح آئے کہ آپ کے قدموں میں آ کر گروں اور مر جاؤں تو بھی مجھے قبول ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ مرنا ایک بار ہے، لیکن اس کے بعد حسین کے صدقے میں جو عزت ملنے والی ہے وہ ابدی عزت ہے، وہ ابدی عزت ہے. اور سعید کھڑے رہے مولا کے ساتھ. تمام اصحاب شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے، نماز ظہر کا وقت آیا، ابو سمامہ ساعدی مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں، اے فرزند رسول، کیا ہی اچھا ہو کہ آخری نماز آپ کی خدمت میں پڑھے، آپ کے ساتھ پڑھے، آپ کی اقتداء میں پڑھے. اور مولا نے جملہ کہا ہے، جعلک اللہ من المصلین، اے ابو سمامہ ساعدی یا سیداوی، خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے، لیکن نماز کیسے قائم کی جائے؟ تیروں کی بوچھاڑ ہے، حملے ہو رہے ہیں. مولا نے کہا نماز خوف کو ادا کیا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سامنے کھڑے رہیں گے، ہم نماز کو قائم کریں گے، اس کے بعد دوسرا گروہ آگے جائے گا اور پھر وہ لوگ آ کر نماز کو قائم کریں گے. سعید کہتے ہیں مولا آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، آپ نماز کو انجام دیں. روایتیں کہتی ہیں مولا کی طرف تیروں کی بارش ہو رہی تھی، مولا نے نماز شروع کی ہے. سعید جہاں جہاں سے تیر آتا تھا اپنے جسم پہ لے لیا کرتے تھے، جہاں سے نیزہ آتا تھا اپنے جسم پہ لے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ فرزند رسول کی نماز مکمل ہوئی. نماز کا مکمل ہونا تھا، سعید مولا کے پہلو میں آ کر گرے ہیں، مولا کے قدموں میں آ کر گرے ہیں اور ایک جملہ کہا ہے، حل وفیتک یا رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے حق وفا کو ادا کر دیا؟ سعید کے یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا نے اپنی آغوش میں لیا ہے سر اقدس کو اور یہ جملہ کہا، نعم یا سعید، اے سعید تو نے حق وفا کو ادا کر دیا. اور اس کے بعد سعید کہتے مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرے سرحانے کی جانب کوئی آ رہا ہے جو محب اہل بیت ہوا کرتا ہے، جو اہل بیت کی محبت رکھتا ہے، اس کے استقبال کے لیے اہل بیت آیا کرتے ہیں. کہ مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے داہنی جانب کوئی بیٹھا ہوا ہے. مولا کہتے ہیں سعید ادب سے سلام کرو، میرے نانا رسول اللہ آئے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا مجھے محسوس ہوتا ہے میرے باہنی جانب کوئی آ رہا ہے. کہ سعید ادب سے سلام کرو، میرے بابا علی مرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا مجھے ایسا لگتا ہے میرے داہنے قدموں کی جانب کوئی آیا ہے. کہ سعید سلام کرو، میرے بھیا حسن مجتبیٰ آئے ہیں. لیکن اب جو سعید نے جملہ کہا مولا مجھے ایسا لگتا ہے میرے بائیں قدموں کی جانب کوئی آیا ہے. مولا نے کہا اے سعید قدموں کو سمیٹ لو، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو تیرے استقبال کے لیے آئی ہے. جب بھی کوئی حسین کا چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اہل بیت اطہار آتے ہیں، ایک دکھیاری ماں آتی ہے، تو میرے بیٹے میں غم بنایا کرتا تھا، فاطمہ زہرا تیرے استقبال کے لیے آئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پروردگار ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمارے والدین کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہم ناقص ہیں، ہماری عبادت ناقص ہیں، تو کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما.
اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال و طیب میں گشاد کی عنایت فرما۔ اے معبود برحق جو بیمار ہیں، خصوصاً جتنے لوگ یہاں پر بیمار ہیں، اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے معبود برحق جو بے اولاد ہیں ان اولاد صالحہ عنایت فرما۔ انتقام کرب و بلا لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين ماتم حسین۔